قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جو رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کا وہ کلام پاک ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جس نے پسمردہ قلوب کو تازگی بخشی ہے، مردہ دلوں کو زندگی عطا کی ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا ہے۔ قرآن کریم یہ وہ کلام پاک ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جس کی بدولت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ یہ اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہ گئی۔ یہ قرآن کریم وہ کلام ہے جس کی مثال پیش کرنے سے عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے ہی اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جس نے مردہ دلوں کو زندگی عطا کی ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جو عظیم برکت اور سعادت والی کتاب ہے، جو روح خداوندی ہے، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشتہا پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو جانتی نہیں تھی، دنیا جس کو مانتی نہیں تھی، لیکن جب قرآن کریم آیا تو قرآن کریم کے آنے کے بعد وہ لوگ جن کو جوہرائے عرب کے خطاب سے نوازا جاتا تھا، قرآن کریم کے آنے کے بعد ان کا لقب صحابہ کرام ہو گیا۔ جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا، دنیا ان کو صحابہ کرام سے یاد کرنے لگی۔ وہ لوگ جو اونٹ کی مینگنیوں میں اسے کھیلنے والا سمجھتے تھے، ان کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحابہ کرام کے خطاب سے نوازا، اور جس زمانے کا نام زمانے جاہلیت تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کا نام خیر القرون کر دیا۔ یہ صرف اور صرف قرآن کریم کی برکت کی وجہ سے وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، قرآن کریم کی برکت سے، قرآن کریم کی برکت سے وہ طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی، ایسی پاورفل ہو گئی کہ قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا کر رکھ دیا، باطل کے لہراتے جھنڈے توڑ دیے گئے۔ یہ صرف اور صرف قرآن کریم کی برکت کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی۔ جب یہ قرآن کریم آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا۔ میرے بھائیوں، مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جب یہ قرآن کریم آیا تو دوستو ہمیں سب کچھ ملا۔ قرآن یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کا پاکیزہ اور مقدس کلام ہے، اور کیوں نہ ہو یہ اس ذات واجب الوجود کا کلام ہے جو تمام صفات کمالیہ کو مستجمع ہے، جو تمام صفات کمالیہ کو جامع ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو حاکموں کا حاکم ہے، جو آقاؤں کا آقا ہے، ازل سے ابد تک اسی کا سکہ جاری ہے، جس کی اجازت کے بغیر درخت کا کوئی پتا ہل نہیں سکتا، جس کی اجازت کے بغیر مرغزاروں میں شادابی آ نہیں سکتی، جس کی اجازت کے بغیر خزاں رسیدہ چمن میں بہار آ نہیں سکتی، اور جس کی خدائی کے آگے تمام
مخلوق ساکت و صامت رہتی ہے، جس کی خدائی کے آگے تمام مخلوق خاموش رہتی ہے، اور جس کی تعریف و توصیف کی کسی زبان و قلم میں طاقت ہی کہاں ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، فرش زمین سے عرش بری تک، فرش زمین سے عرش بری تک تیرے ہی جلوے تیرے ہی سائے، فرش زمین سے عرش بری تک تیرے ہی جلوے تیرے ہی سائے، ہر ایک ذرہ تیرا ہی مظہر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر ایک ذرہ تیرا ہی مظہر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذرے کو چاہے خورشید کر دے، صحرا کو چاہے گلزار کر دے، ذرے کو چاہے خورشید کر دے، صحرا کو چاہے گلزار کر دے، سب ایک قطرہ تو ہے سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جب یہ اس ذات واجب الوجود کا کلام ہے تو پھر اس کی شان و جلوہ گری اس میں کیسے نہ ہوگی، اس کی کرشمہ سازی اس میں کیسے نہ ہوگی۔ اور پھر یہ کلام پاک جو نازل ہوا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نازل ہوا۔ وہ جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جن کی بات مانی جاتی ہے، جو امانت دار ہیں، بڑی قوت والے ہیں، تمام فرشتوں میں افضل ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا افضل الملائکۃ جبریل، کہ فرشتوں میں سب سے افضل، سب سے مکرم، سب سے معزز حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ایسے وجیہ، مکرم، معزز فرشتے کے ذریعے سے اس کلام پاک کا نزول ہوا ہے، اور جس فرشتے کی تعریف قرآن پاک کے اندر آئی ہے، کہیں قرآن کریم میں اسے روح القدس کہا ہے، کہیں روح الامین کے لقب سے نوازا گیا ہے، کہیں امین کا خطاب دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، پانی دیجیے، یہ ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، جو بڑی قوت والا ہے، جو بڑی طاقت والا ہے، جس کی بات مانی جاتی ہے، اور وہ امانت دار بھی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنے طاقتور اور اتنے قوت والے فرشتے ہیں کہ جن کی طاقت کا، جن کی قوت کا اندازہ تاریخی حقائق اور قرآنی شواہدات سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کی پوری بستی کو اپنے بازوؤں سے اٹھایا اور آسمان پر لے جا کر نیچے پٹک دیا، اور قوم ثمود پر ایک زبردست چیخ ماری، جس کی وجہ سے پوری قوم ڈھیر ہو گئی، اور چشمے زدن میں پلک جھپکتے ہی آسمان سے نیچے اتر آنا اور زمین سے اوپر چلے جانا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت و قوت کی یہ بین دلیل ہے، واضح دلیل ہے۔ بقیع الغرقد میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل و صورت میں دیکھا۔ کس صورت میں؟ اصلی شکل و صورت میں دیکھا کہ ان کا سر آسمان تک، پاؤں زمین میں، اور مشرق و مغرب تک پورا کھرا بھرا ہوا تھا۔ ریشمی لباس سے تن کیے ہوئے تھے، ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے، زمرد و یاقوت اور مروارید ٹکے ہوئے تھے، اور ان کے 600 بازو تھے۔ کتنے بازو تھے؟ 600 بازو تھے۔ ایسے وجیہ، مکرم، معزز فرشتے کے ذریعے سے اس کلام پاک کا نزول ہوا ہے، اور پھر اس کلام پاک کا نزول اس ہستی پر ہوا ہے، اس ہستی پر ہوا ہے جو خلاصہ کائنات ہے۔ جو کیا ہے؟ خلاصہ کائنات ہے، جن کے بارے میں شاعر کہہ گیا وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمے داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے آنے کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔
اس ہستی پر اس کلام پاک کا نزول ہوا ہے جو خلاصہ کائنات ہے، وہ ہستی زمین و آسمان کی تخلیق ہی جس کے لیے کی گئی ہو۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہو